پچھلی ویڈیو میں نے آپ کا تعارف امریکہ کے ایک مشہور مصنف اوگ مینڈینو سے کروایا تھا، جنہیں اپنی مدد آپ اور شخصی ترقی و کامیابی کی کتابوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہم ان کی شرح آفاق کتاب دا گریٹسٹ سیلزمین ان دی ورلڈ میں لکھے گئے 10 اسکرولز پر بات کر رہے ہیں۔ اسکرولز کا مطلب ہے طومار یا صحیفے۔ جیسا کتاب میں بیان ہوا کہ یہ اسکرولز ایک نوجوان کے ہاتھ لگ گئے تھے جس کا نام حافظ ہے، جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا تھا۔ پہلے اسکرول پر پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی ہے، جس کا عنوان تھا میں اچھی عادتیں اپناؤں گا اور ان کا غلام بن جاؤں گا۔ آج ہم بات کریں گے دوسرے اسکرول پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما یا علیم بذات الصدور۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ اینڈ لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ دوسرے اسکرول کا مرکزی پیغام ہے محبت، بے لوث محبت۔ بے لوث محبت وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو کسی شرط یا توقع کے بغیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو صرف دینے پر یقین رکھتی ہے، بدلے میں کچھ حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرتی۔ اس محبت کی بنیادی ظاہری شکل، حیثیت یا مادی چیزوں پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ روح کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہے۔ بے لوث محبت ہر حال میں اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو معاف کرنے، قربانی دینے اور دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی اور غم کو اپنا غم سمجھنے سے عبارت ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حافظ کو دوسرے اسکرول پر کیا ملتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو شخصی ترقی و کامیابی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ حافظ دوسرا اسکرول کھولتا ہے جس پر جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ میں محبت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناؤں گا۔ حافظ پڑھنا شروع کرتا ہے، میں محبت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناؤں گا۔ میں جن لوگوں سے ملوں گا ان سے بے لوث محبت کروں گا، چاہے وہ میرے لباس پر شک کریں، چاہے میری باتوں پر اعتماد نہ کریں، میری شکل کو ناپسند کریں۔ میری محبت ان کے دلوں کو پگھلا دے گی، جیسے سورج کی کرنیں سرد مٹی کو نرم کر دیتی ہیں۔ میں آج کے اس دن کو دلی محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ہر شے کو محبت کی نظر سے دیکھوں گا اور یوں میں ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں سورج سے محبت کروں گا کیونکہ یہ مجھے حرارت دیتا ہے۔ میں بارش سے محبت کروں گا کیونکہ یہ میری روح کو اجلا کرتی ہے۔ میں روشنی سے محبت کروں گا کیونکہ یہ مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ اندھیرے سے محبت کروں گا کیونکہ یہ مجھے ستارے دکھاتا ہے۔ میں غم کو قبول کروں گا کیونکہ یہ میری روح کو گہرائی دیتا ہے۔ رکاوٹوں کو خوش آمدید کہوں گا کیونکہ یہ میری آزمائش ہیں۔ میں دشمنوں کی تعریف کروں گا تاکہ وہ دوست بن جائیں۔ دوستوں کی حوصلہ افزائی کروں گا تاکہ وہ بھائی بن جائیں۔ میں تنقید سے پرہیز کروں گا اور تعریف کی تلاش میں رہوں گا۔ میں ہر انسان سے محبت کروں گا کیونکہ ہر انسان میں خوبیاں چھپی ہوتی ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، نوجوان ہو یا بوڑھا، خوبصورت ہو یا سادہ۔ میں سب کو محبت دوں گا کیونکہ محبت ہی وہ زبان ہے جو ہر دل سمجھتا ہے۔ میں محبت کو اپنی ڈھال بناؤں گا جو نفرت اور مایوسی کے تیروں سے میری حفاظت کرے گی۔ یہ مجھے تنہائی میں سہارا دے گی، کامیابی کے وقت مجھے زمین سے جوڑے رکھے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈھال اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ ایک دن میں اسے اتار دوں گا اور بغیر کسی رکاوٹ کے سب انسانوں کے درمیان محبت سے چلوں گا۔ میں جس شخص سے بھی ملوں گا دل میں کہوں گا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ یہ میرے دل کی آواز ہوگی، مگر میری آنکھیں، مسکراہٹ اور لہجہ ان کا اظہار کرے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں خود سے محبت کروں گا۔ میں اپنے جسم کا خیال رکھوں گا، اپنے ذہن کو منفی خیالات سے بچاؤں گا، اپنی روح کو دعا اور مراقبے سے طاقتور بناؤں گا، اور اپنے دل کو محبت بانٹنے کے لیے کھلا رکھوں گا تاکہ وہ زمین کو گرماتا رہے۔ میں محبت کو اپنا ہتھیار بناؤں گا۔ میں اس دن کا استقبال محبت سے کروں گا۔ یہ تھا دوسرا اسکرول یا صحیفہ۔ آئیے آپ اور میں ہم سب بھی ہر دن کو دل میں محبت کے ساتھ
خوش آمدید کہیں۔ یہی محبت ہمیں انسانوں کے درمیان انسان بنائے گی، یہی محبت ہمیں کامیابی کے زینے پر چڑھائے گی، چاہے ہمارے پاس کوئی اور خوبی ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں سکون، کامیابی اور خوشیاں چاہتے ہیں تو اگلے 30 دن روزانہ 3 مرتبہ اس اسکرول کو پڑھیں۔ میں آج اس دن کا استقبال محبت سے کروں گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تیسرے صحیفے یا اسکرول پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ دلوں میں محبت ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے تو کمنٹس میں اپنا جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیں۔ تندرست، صحت مند، شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔